ماننے والے کتابیں پڑھتے ہیں سب گمراہ ہیں، اہل سنت و جماعت بچے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ تمام فرقوں کے لوگ کتابوں سے پیتے ہیں، علماء اہل سنت بھی کتابوں سے پیتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ وہ صرف کتابوں سے پیتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کے لوگ کتابوں سے بھی پیتے ہیں، غوث اعظم کی نگاہوں سے بھی پیتے ہیں۔ کتابوں سے پینے والا بہک سکتا ہے، نگاہوں سے پینے والا کبھی نہیں بہک سکتا۔ دلیلوں کی بنیاد پر ماننے والا کبھی بھی بہک سکتا ہے، کرامتوں کو دیکھ کر ماننے والا کبھی نہیں بہک سکتا، معجزوں کو دیکھ کر ماننے والا کبھی نہیں بہک سکتا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا سب کو معجزے دے کر بھیجا۔ اب آج کل فیشن نکلا ہے، بولتے ہیں کہ معجزوں کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، کرامتوں کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، معجزوں کے ذکر سے فائدہ کیا ہے، کرامتوں کے ذکر سے فائدہ کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے پیغمبروں کے معجزے قرآن مجید میں کیوں بیان کیے؟ اتنی ساری اولیاء اللہ کی کرامتیں کیوں بیان کی؟ تو بہرحال آمدم برسر مطلب میں اپنے کلام کو سمجھ رہا ہوں آگے بڑھانے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو پہچان، چاند سورج ستارے زمین آسمان پہاڑ آبشار چرند و پرند وحوش و طیور کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی جو پہچان ہوتی ہے، معاف کرنا، جبرائیل و میکائیل کی طاقتوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو پہچان ہوتی ہے وہ بھی ناقص ہے۔ محمد الرسول اللہ کے معجزوں کو دیکھ کر جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی پہچان ہوتی ہے وہ کامل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کے سر پر خلافت کا تاج نہیں سجایا، اللہ تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کے سر پر خلافت کا تاج نہیں سجایا، اسرافیل علیہ السلام کے سر پر خلافت کا تاج نہیں سجایا، عبد القادر جیلانی کے سر پر خلافت کا تاج سجایا، معین الدین اجمیری کے سر پر خلافت کا تاج رکھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر خلافت عظمیٰ کی دستار رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو دیکھ کر ہی انسان اللہ تعالیٰ کی پہچان کر سکتا۔ آپ سنے ہوں گے حضرت مرزا سردار بیگ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مشہور خطہ ہے، فرماتے ہیں میں جو کھل جاؤں تو پھر ساری حقیقت کھل جائے، نام عشق حقیقی کا لفافہ ہوں میں۔ خط کو جب لفافے میں رکھتے ہیں، جب لفافہ کھولتے ہیں تو خط کا مضمون معلوم ہوتا ہے، لفافہ ہی نہیں کھولے تو خط کا مضمون کیا معلوم ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، مشت خاک سے آدم کو پیدا کیا، ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، ناک بھی ہے، آنکھ بھی ہے، پیشانی بھی ہے، پیٹ بھی ہے، پیٹھ بھی ہے، پورا جسم مبارک تیار ہوا، سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ آدم کا پتلا تیار ہوا، سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ جب آدم علیہ السلام میں روح پھونکا اب سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اور قرآن میں کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، آدم میں میں نے اپنی روح پھونک ڈالی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم میں میں نے اپنی روح پھونک دی۔ تو اب انسان میں دو چیزیں ہیں، ایک جسم ہے ایک روح ہے۔ جسم تو مٹی کا ہے، یہ ہاتھ ہے یہ پیر ہے۔ اب آج کل تو کیمسٹری کے ماہرین بولیں گے کہ اس کو یہ عنصر بولتے ہیں، اس کو وہ عنصر بولتے ہیں، اس کو فلاں عنصر بولتے ہیں، وہ ہائیڈروجن کو آکسیجن کو ملائے تو پانی بن جاتا، وہ کہے کہ وہ سلفیٹ کو ملائے تو نمک بن جاتی۔ اب وہ انسان بھی کس سے بنا پورا بول دیتا انہیں، کس کے بارے میں بولتا ہے؟ جسم کے بارے میں، روح کے بارے میں نہیں بول سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، میرے حبیب ان سے کہہ دینا کہ روح میرے رب کے علم حکم سے ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تم کو روح کے بارے میں بہت کم علم دیا گیا۔ روح اللہ تعالیٰ کا راز ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ آدم میں جب تک دم نہ تھا وہ خاک تھی آدم نہ تھا، آدم میں جب تک دم نہ تھا وہ خاک تھی آدم نہ تھا، آدم میں جب کہ دم ہوا وہ خاک سے آدم ہوا۔ یہ بھید سارا دم کا ہے اور دم اسی ہمدم کا ہے، یہ بھید سارا دم کا ہے اور دم اسی ہمدم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح پھونک ڈالی آدم علیہ السلام میں۔ اب انہیں دیکھ لیتے بیٹھا ہوا ہے، 5 انگلیاں ہیں، ایک ہاتھ ہے، وہ 6 فٹ کا قد ہے، وہ 60-70 کلومیٹر کا یہ ویٹ ہے، یہ ہائٹ ہے، یہ لمبائی ہے، یہ چوڑائی ہے، ٹیپا ناپ لیتے ہوئے اور وزن ماپ لیتے بیٹھا ہوا ہے۔ اس عقل مند کو یہ نہیں معلوم کہ دکھنے میں جو انسان نظر آ رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی روح پھونکی، نایاب ہو گیا۔ سرکار غوث پاک پر اللہ تعالیٰ کے جو الہامات ہوئے، رسالہ غوث اعظم کے نام سے حضور پیرانی پیر کے الہامات کا ایک مجموعہ ہے، اس میں سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا غوث الاعظم الانسان سری وانا سرہ، اے غوث اعظم انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ انسان میرا راز ہے، اللہ تعالیٰ بول رہا ہے انسان میرا راز ہے۔ یہاں تک سمجھنا آسان ہے، پوری کائنات اللہ کا راز ہے، انسانی سے پوری کائنات اللہ کا راز ہے۔ گلاب کا پھول اگر کھل رہا ہے تو اللہ کا راز ہے، کلی چٹک رہی ہے تو اللہ کا راز ہے، بارش برس رہی تو اللہ کا راز ہے، ہوائیں چل رہی ہیں تو اللہ کا راز ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ خطرہ خطرہ چپا چپا اللہ تعالیٰ کا راز ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ انسان میرا راز ہے، وہاں تک الگ بات ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے انا سرہ، میں انسان کا راز ہوں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ مطلب کیا؟ اگر انسان کی حقیقت سمجھ میں آ گئی تو خدا کی حقیقت بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس واسطے طریقت کے ماننے والے بولتے ہیں ہمارے پاس خدا کی تلاش نہیں ہوتی، پیر کی تلاش ہوتی ہے۔ جس دن پیر مل گیا وہی دن خدا کے ملنے کا دن ہے۔
کیوں؟ کیونکہ انسان کو خدا کی معرفت جو نصیب ہوتی ہے انسان کے ذریعے نصیب ہوتی ہے۔ حضرت مرزا سردار بیگ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جو کھل جاؤں تو پھر ساری حقیقت کھل جائے۔ سورج کو، چاند کو، زمین کو، آسمان کو، پہاڑوں کو، ستاروں کو دیکھ کر پہچاننے والا اللہ تعالیٰ کو پورے طور پر نہیں پہچانتا، غوث اعظم کو پہچاننے والا اللہ تعالیٰ کو پورے طور پر پہچانتا ہے، معین الدین اجمیری کو پہچاننے والا اللہ تعالیٰ کو پورے طور پر پہچانتا ہے۔ میں جو کھل جاؤں تو پھر ساری حقیقت کھل جائے، نہ میں عشق حقیقی کا لفافہ ہوں میں۔ وہ ہمارے کرنول کا ایک مشہور شاعر گزرا ہے یسیر، کہتے ہیں مجھے ہے جانے آب و گل نہ سمجھو، کسی کے ساز ہستی کی صدا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں جو کھل جاؤں تو پھر ساری حقیقت کھل جائے، نہ میں عشق حقیقی کا لفافہ ہوں میں، کیا ملک میری حقیقت کو سمجھتے علوی، جن کا استاد نہ سمجھا وہ معما ہوں میں۔ کیا ملک میری حقیقت کو سمجھتے علوی، جن کا استاد نہ سمجھا وہ معما ہوں میں۔ کیا بولا استاد؟ اے پروردگار میں اس کو سجدہ کیوں کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، یہ مٹی ہے۔ اور آج تک کیا کہتے ہیں، یہ پیغمبر ایسی بڑی شان والے تھے، ارے انسان تھے، وہ ولی اتنی بڑی شان تھے، ارے انسان تھے۔ تو ارے عقل مند تو سمجھا کیا؟ پہلے تو یہ طے کر کہ انسان ہونا عیب ہے کیا کمال ہے؟ انسان ہونا کوئی عیب نہیں ہے، کائنات میں سب سے بڑا کمال ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں دل بدستہ ور کے حج اکبر از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو دل نصیب ہو گیا تو اس کا حج اکبر ادا ہو گیا، کیونکہ ایک بندہ مومن کا دل 1000 کعبوں سے بڑھ کر افضل ہوتا ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل بدستہ ور کے حج اکبر، اگر کسی کو دل نصیب ہو گیا مکے کو گئے بغیر اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے اس کا حج اکبر ادا ہو گیا۔ اب آ جاتی گن مشینہ لے کر، فتووں کی گن مشینہ، ارے دیکھے 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 حج اجمیر میں ہوتا، حج کرنول میں ہوتا ہے لوگوں کا، ہمارا حج مکے کو گئے تو ہوا، تو ان کا حج کبھی کہیں، کبھی بندہ نواز کے پاس ہوتا، کبھی محبوب الہی کے پاس ہوتا، ایسا کیسا حج ہوتا؟ حج تو مکے میں ہوتا۔ ارے عقل مند، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک رسم ہوتی ہے۔ ہم کب کہتے ہیں کہ وہ حج جو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، کسی ولی کے آستانے پر پہنچ کر وہ حج فرض ہوتا ہے، ہم کب کہتے ہیں؟ حج سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جانا۔ اب ایسا بولے تو تمہارے کو بھی بولنا نہیں آتا، ہمارے کو بھی بولنا آتا، بات تمہارے کو کرنا نہیں آتا، ہمارے کو بھی کرنا آتا، دلیلہ تمہارے پاس اتنی ہمارے پاس بھی ہے۔ عزیزان گرامی، میں اب یہاں پر مولانا روم کا شعر پڑھا، آپ سبحان اللہ بولے خوش عقیدہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مولانا روم قرآن سے حدیث سے ہٹ کر کچھ بات نہیں بولتے۔ اب کمزور ذہنوں کا علاج کیسا ہوگا؟ تو کمزور ذہنوں کے علاج کے لیے میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اب ایسی حدیث پیش کر رہا ہوں، سنی بھی مانتے ہیں، صوفی بھی مانتے ہیں۔ میں بھی کیا بولا، ہمارے پاس ایک مشاعرہ چلا تھا تو اس وقت مصرع دیے تھے، میں سنا ہمارا حج اکبر ہے زیارت لا ابالی کی۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ دل بدست آور کے حج اکبر است۔ اب یہ بات موٹے دماغوں میں کب اترنا؟ تو ان کے کام کی ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ہم اجمیر اور کرنول اور گلبرگے میں حج ہونے کی جو بات کر رہے ہیں، میں حدیث سے مثال تیرے سامنے پیش کرتا ہوں، تجھے گلبرگے کو، کرنول کو، اجمیر کی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملک پیٹ میں، یاقوت پورے میں اپنے گھر میں بیٹھ کر تیرا حج ہو رہا ہے روزانہ۔ سبحان اللہ۔ وہ کیسا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی اپنے والدین میں سے، ماں یا باپ میں سے کسی ایک کے چہرے کو اگر محبت کی نظر سے دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی حدیث شریف ہے، یہ ایسی حدیث ہے، صوفیزم کے ماننے والے بھی مانتے، وہابیزم کے ماننے والے بھی مانتے، ادھر کے بھی مانتے، ادھر کے بھی مانتے، پورے مسلمان مانتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، نئی بات دکھ رہی ہے، آپ کبھی سنے نہیں اس سے پہلے یہ حدیث؟ تمام مسالک کے علماء حدیث سناتے نہیں سناتے، تسلیم کرتے نہیں کرتے؟ اگر آپ کو میری بات پر بھروسہ نہیں ہے، آپ کو کون سے عالم کے اوپر بھروسہ ہے، آپ ان سے پوچھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے ماں یا باپ کے چہرے کو ایک محبت کی نظر سے دیکھ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کو تعجب ہوا، عرض کرنے لگے سرکار اب ماں باپ کو دیکھنا کون سا مشکل کام، حج کرنا بولتا چپکے ہوتا ہے۔ حج کمیٹی میں اگر قرآن نکلا تو 2-2.5 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، اب پرائیویٹ کمپنی سے گئے تو 4 لاکھ 5 لاکھ روپے کا خرچہ آ رہا، کیا معمولی بات ہے حج کرنا؟ مہینے 1.5 مہینے کا پروسیجر ہے۔ تجارت والے ہیں تو دکان چھوڑو چلو، ملازمت والے ہیں چھٹی لگاؤ نکلو، کیا حج اتنا آسانی سے ہوتا؟ عزیزان گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی اپنی ماں یا باپ کے چہرے کو اگر ایک محبت کی نظر سے دیکھ لے، اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے ایک نظر دیکھنے پر اس کو 70 حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تعجب کی بات ہے نہیں؟ یہ تعجب صحابہ کو بھی ہوا، عرض کرے اتنی آسانی سے اتنا بڑا ثواب ملتا؟ سرکار
اگر کوئی اپنے ماں باپ کے چہرے کو ایک دن میں 100 مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اس کے خزانے غیب میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بولے کہ مولانا روم فرمائے کہ اگر دل والے کا دل نصیب ہو گیا تو حج اکبر ہوتا، پھٹ 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 شرک 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 بدت 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 گن مشنہ لے کر آ جاتے ہیں۔ تیرا حج تیرے گھر میں بیٹھ کر ہو رہا، آپ کیا بولتا تو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب یہاں حج بولے تو مطلب کیا، میں آپ کے سامنے عرض کیا، ایک اصطلاحی حج ہے اور ایک اس کا مفہوم ہے۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں اگر کسی دل والے کا ساتھ تم کو نصیب ہو گیا، گھر بیٹھے تمہارا حج اکبر ادا ہوگا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ 1000 کعبوں سے بندے مومن کا دل افضل ہوتا ہے۔ اب مولانا روم بولے تو بات الگ ہے، اب میں اور ایک حدیث پیش کرتا ہوں، کیونکہ مولانا روم بولے تو آپ مانتے میں مانتا ہوں، اپوزیشن والا کہیں کو مانتا۔ تو جب ہم بات کر رہے ہیں پبلک میں بیٹھ کر تو سب کے فائدے کی کرنا، ایسی بات کرنا کہ ہر ایک کے پاس قابل قبول ہو۔ تو ایک اور ایک حدیث بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ایسی کتاب میں سے وہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو کتاب عالم کورس میں حدیث کے لٹریچر میں سب سے پہلے پڑھائی جاتی ہے۔ ہندوستان کے تمام مکاتب فکر کے مدرسوں میں حدیث کے سبجیکٹ میں سب سے پہلے وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے سلیبس میں، اس کتاب کا نام ہے مشکات شریف۔ کوئی عالم وہ کتاب پڑھے بغیر عالم نہیں بنتا۔ مشکات شریف میں حدیث ملتی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ما وسعنی ارضی ولا سمائی ولکن وسعنی قلب عبد مؤمن بی۔ مشکات شریف کی پہلی کتاب ہے سلیبس کی، حدیث ملتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے نہ تو میری زمین سما سکی نہ میرا آسمان سما سکا، لیکن بندے مومن کے قلب میں سما جاتا ہوں۔ ما وسعنی ارضی ولا سمائی، مجھے میری زمین نہیں سما سکی، آسمان نہیں، میرا آسمان نہیں سما سکا، ولکن وسعنی قلب عبد مومن بی، میں بندے مومن کے قلب میں سما جاتا ہوں۔ عزیزان گرامی معاف کرنا، اللہ تعالیٰ کو کعبہ بھی نہیں سما سکا، کعبہ بھی زمین پر شامل ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی مسجد نہیں سما سکی، کعبہ بھی نہیں سما سکا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ مجھے زمین آسمان نہیں سما سکی، میں کعبے میں سما گیا ہوں، ایسا ہے کیا؟ اس واسطے صوفیہ فرماتے ہیں کہ کعبہ قبلہ نہیں ہے، قبلہ نما ہے۔ کعبے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ اگر کوئی کعبے کو ایک سجدہ پوری زندگی میں کر دیا تو اس سے بڑا مشرک اور کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ اورینٹلسٹ جو ہوتے ہیں، مستشرقین بولتے ہیں، یہود و نصارہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ اسکالرس ایسے ہیں جو قرآن کا حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں۔ کیوں؟ جیسا میں شروع تقریر میں بہت بری نیت سے اسلام پر اعتراض کرنے کی نیت سے، تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام بڑا عجیب مذہب ہے۔ کون بولتے ہیں یہ؟ اورینٹلسٹ، مستشرقین، یہود و نصارہ کے وہ اسکالرس جو قرآن کو حدیث کو باقاعدہ مطالعہ کرتے ہیں، اس کی اسٹڈی کرتے ہیں اعتراض کرنے کے لیے۔ وہ لوگ کہتے ہیں اسلام کا نظام بھی بڑا عجیب و غریب ہے، اسلام آئیڈل ورشپنگ سے روکتا ہے، مورتی پوجا سے روکتا ہے، بت پرستی سے روکتا ہے، لیکن اسلام میں کعبۃ اللہ شریف جتنا بڑا آئیڈل ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جتنی عقل اتنی بات، کافروں کے دماغ کی بات ہے، میں نے بولوں نعوذ باللہ، وہ بولتے ہیں ایسا، نخل کفر کفر نہ باشد، وہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ شریف جتنا بڑا آئیڈل ہے، اتنا بڑا آئیڈل تو پوری زمین پر، پورے ارتھ پر اور کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ وینکٹیشورو کی پوجا ہوئی تو ادھر وہ تروپتی میں ہوتی ہے اور ہر جگہ تو نہیں ہوتی، وہ فلاں کی پوجا ہوئی تو اس کے مندر میں ہوتی، مندر کے باہر نہیں ہوتی، وہ فلاں کی پوجا ہوئی تو اس کے اسپاٹ پر ہوتی، باہر تو نہیں ہوتی۔ لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کعبۃ اللہ شریف ایسا بت ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک، مستشرقین کا اعتراض ہے۔ وہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ ایسا بت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اس بت کی طرف جتنے لوگ سجدہ کرتے ہیں ایک دن میں، اور دور دور سے ہزاروں کلومیٹر دور سے اس بت کی طرف ایک دن میں 5 مرتبہ جتنا لوگ جھکتے ہیں، کسی بت کی طرف اس قدر کثرت کے ساتھ سجدے نہیں ہوتے۔ وہ لوگوں کا اعتراض ہے۔ اب ہم اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم سجدہ کعبے کو نہیں کر رہے ہیں، کعبہ تو ایک جہد ہے، کعبہ تو ایک سمت ہے، کعبہ تو ایک علامت ہے، کعبہ تو ایک سائن ہے۔ ہم سجدہ جو کر رہے ہیں کعبے کو نہیں کر رہے ہیں، رب کعبہ کو کر رہے ہیں۔ سجدہ کعبے کو نہیں کر رہے ہیں، رب کعبہ کو کر رہے ہیں۔ اس واسطے صوفیہ کہتے ہیں قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ اب یہ گفتگو اس موڑ پر آ چکی ہے، ایک میرے ذوق کی بات بھی ہے، انشاءاللہ میں امید کرتے ہوئے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ایک صوفی بزرگ کا شعر ہے، کہتے ہیں ادھر کعبہ ادھر بت خانہ تھا اور بیچ میں تم تھے۔ ادھر ہائی ڈوز کی بات ہے، سمجھے تو سمجھ میں آتی۔ ادھر کعبہ ادھر بت خانہ تھا اور بیچ میں تم تھے، نہ جانے بے خودی میں کس کو سجدہ کر لیا میں نے، نہ جانے بے خودی میں کس کو سجدہ کر لیا میں نے۔ ادھر کعبہ ادھر بت خانہ تھا اور بیچ میں تم تھے۔ بے خودی طاری ہو رہی ہے عاشق پر بے خودی طاری ہو رہی، تو میرے کو یاد نہیں ہے کہ میں سجدہ کدھر کیا، مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں جب عاشق پر بے خودی طاری ہوئی تو ادھر ادھر پڑکتا ہونے۔ عاشق دیوانہ ہوتا ہے پوری کائنات سے، لیکن اپنے معشوق کے معاملے میں بڑا شانہ ہوتا ہے۔ دیوانہ اپنے مقصد کا بڑا شانہ ہوتا ہے۔ اس شعر پر آپ انگلی اٹھا نہیں سکتے۔ کیا بول رہا شاعر؟ ادھر کعبہ ادھر بت خانہ تھا، بیچ میں تم تھے،
نہ جانے بے خودی میں کس کو سجدہ کر لیا ہم نے، بے خودی میں تمہاری طرف سجدہ کرنے کے علاوہ عاشق اور کس کی طرف سجدہ کر سکتا ہے؟ تو عزیزان گرامی ایسے موقع زندگی میں آتے ہیں. اب آپ بولیں گے کہ ایسا کیسا، ہاں کعبے کی طرف رخ کرے بغیر بھی نماز بہت ہوتی، تیرے کو معلوم نہیں ہے تو کون بولیں گے؟ اگر کوئی آدمی سفر کر رہا ہے، حالت سفر میں ہے، نفل نماز، میں اب نکلا کرنول سے آج دوپہر میں 3 بجے حیدرآباد آنے کے لیے، بس میں بیٹھا ہوں وضو کے ساتھ ہوں میں، اب بس جا رہی ہے قبلے کی طرف نہیں، اپوزٹ ڈائریکشن میں، اب میں نفل نماز پڑھنا چاہوں تو پڑھ سکتا ہوں نہیں پڑھ سکتا ہوں؟ شریعت یہ بولتی ہے کہ اگر آدمی شہر کے باہر ہے اور سواری چل رہی ہے اور نفل نماز پڑھنا چاہے، فرض نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، نفل نماز کی بات ہے، آدمی شہر کے باہر ہے، سواری چل رہی ہے اور نفل نماز آدمی پڑھنا چاہتا ہے تو استقبال قبلہ شرط نہیں ہے، سواری جس رخ پر جا رہی ہے اسی رخ کی طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھ لے، اس کی نماز ادا ہو جائے گی. کرنول سے پہنچے آپ حیدرآباد، 4 گھنٹے میں اگر 100 رکعت نماز پڑھ لیے، پورے 100 رکعت کا صالح نماز آپ کو عطا ہو گیا کعبے کی طرف رخ کیے بغیر. اب اگر کعبے کے سوا اور کہیں نماز نہیں ہو سکتی تھی تو پھر یہ کیا ہے؟ تو کعبے کی طرف پلٹنا بھی ضروری ہے. ہمارے دادا حضرت قبلہ فرماتے ہیں لطیف ان کی مشیت کا تقاضا ہے یہی، ورنہ میرا جی چاہتا ہے ہر طرف کعبہ بنانے کو. لطیف ان کی مشیت کا تقاضا ہے یہی، ورنہ میرا جی چاہتا ہے ہر طرف کعبہ بنانے کو. لیکن ہم ہر طرف کعبہ نہیں بنا سکتے. کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیونکہ ان کی مشیت کا تقاضا ہے، اس واسطے ہم ہر طرف کعبہ نہیں بنا سکتے. اگر ان کی مشیت کا تقاضا نہیں ہوتا تو ہر طرف کعبہ بنانے کو جی چاہتا ہے، لیکن ان کی مشیت کا تقاضا بھی تو ہمارے سامنے ہے، اس واسطے ہم ہر طرف کعبہ نہیں بناتے. ہم ہر طرف اگر کعبہ نہیں بناتے، اے زاہد تو یہ مت سمجھ کے تجھ سے ڈر کر ہم خاموش بیٹھے ہیں، اے وائس تو یہ مت سمجھ کے ہم تجھ سے ڈر کر خاموش بیٹھے ہیں، ہم کو ان کی مشیت کا تقاضا ہے، اس واسطے ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس واسطے قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا مجھے میری زمین نہیں سما سکی، مجھے میرا آسمان نہیں سما سکا، میں کعبے میں سما گیا. ایسی حدیث ہے تو لا کر پیش کرو. چیلنج ہے، اگر کوئی وہ حدیث میرے سامنے ایسی پیش کرا، میں آئندہ سے ایسا بولنا چھوڑ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمانا کہ مجھے زمین نہیں سما سکی، آسمان نہیں سما، میں کعبے میں سما گیا ہوں. فرما رہا کہ اللہ تعالیٰ نہ کعبے میں سمایا ہوا ہے، نہ عرش اعظم میں سمایا ہوا ہے. معاف کرنا، کعبہ تو دور کی بات ہے، پروردگار عالم کو عرش اعظم بھی نہیں سما سکا. اللہ تعالیٰ اگر کہیں سمایا ہوا ہے تو معین الدین اجمیری کے دل میں سمایا ہوا ہے، محی الدین جیلانی کے دل میں سمایا ہوا ہے، ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے دل میں سمایا ہوا ہے، عیسیٰ و موسیٰ کے دل میں سمایا ہوا ہے، محمد الرسول اللہ کے قلب میں اللہ کے نور کی جلوہ گری ہو رہی ہے. ایک آدمی کعبۃ اللہ شریف میں داخل ہو گیا، اندر کعبے کے اندر چلے گیا. اب کدھر پلٹ کر نماز پڑھنا؟ انہیں سیدھے ہاتھ کو پلٹنا کہ بائیں طرف سامنے پیچھے. فقہ کی تمام کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے، آدمی جب کعبے میں داخل ہو جائے جدھر پلٹ کر نماز پڑھنا چاہے پلٹ کر پڑھ لے، اس کی نماز ادا ہو جائے گی. اس واسطے قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ انسان کی اتنی اہمیت بتا رہا ہے، انسان اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے کہاں کہاں جاتا ہے، کیا کیا دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں فرما رہا کہ کتابیں پڑھنے والوں کو میرے جلوے نصیب ہو جاتے ہیں، بول رہا. اللہ تعالیٰ فرما رہا بندے مومن کے قلب میں سما جاتا ہوں. تمہید طویل ہوتی جا رہی ہے، مجھے تیزی کے ساتھ سلسلہ کرام آگے بڑھانا ہے. اب یہاں پہنچ کر معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرفان کسی انسان کو نصیب ہوتا ہے تو کس کو دیکھ کر نصیب ہوتا ہے؟ صرف انسان کو دیکھ کر ہی اللہ تعالیٰ کا کامل عرفان نصیب ہوتا ہے. ابھی میں نے شروع تقریر میں ایک شعر پڑھا، یہ سچ ہے کہ جسے اللہ کا عرفان ہوتا ہے کوئی قربانی دے دینا اسے آسان ہوتا ہے. قربانی دے دینا آسان ہو جاتا ہے، اللہ کا عرفان ہو گیا تو آپ کو ہمارے کو قربانی دینا بہت مشکل ہے، کیونکہ عرفان ہی نہیں ہوا نا. ہمارے کو کس کا عرفان ہوا معلوم؟ دولت کا. ہمارے کو عرفان کس کا ہوا؟ عورت کا. ہمارے کو عرفان کس کا ہوا؟ پلاٹوں کا، زمینات کا. ہمارے کو عرفان کس کا ہوا؟ مزے مزے کے کھانوں کا، بریانی کا، حلیم کا. ہمارے کو عرفان کس کا ہوا؟ کولڈ ڈرنکوں کا، مزے مزے کے مشروبات کا. ہمارے کو عرفان کس کا ہوا؟ نرم نرم بستروں کا. ہم کو عرفان ہوا دنیا، مردار دنیا کی چیزوں کا. اب نماز پڑھنا کتنا مشکل ہے ہمارے کو. بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا عرفان ہوا تو کیا حالت ہو گئی. بی بی فاطمۃ الزہرا رات کو سجدے میں سر رکھتی، فجر کی اذان ہوتی تو سجدے سے سر اٹھا کر عرض کرتی پروردگار تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی ہے، تیری بندی فاطمہ ایک سجدہ بھی جی بھر کر ادا نہیں کر سکی، تیری رات ختم ہو گئی. ایک سجدہ بھی جی بھر کر ادا نہیں کر سکی، رات ختم. ہمارے پاس کیا حال ہے؟ اگر امام صاحب ایک رکعت میں ایک صفحہ پڑھنے کی جگہ اگر 1.5 صفحہ پڑھ دیے، اگر غلطی سے امام اگر صفحے کی جگہ 1.5 صفحہ پڑھ دیا، سلام پھیر کر مقتدی ایسی نگاہوں سے امام کو دیکھتے ہیں، کچا کھاتے نہیں معلوم، پکا کھاتے نہیں معلوم. امام کو ایسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ گویا جان کا دشمن ہے وہ. عزیزان گرامی یہ حال ہمارا ہے کہ منٹ منٹ ہم پر مشکل سے گزرتا ہے. بی بی فاطمۃ الزہرا کا ایک سجدہ پورا نہ ہوتا رات ختم ہو جاتی. کیوں ہے یہ فرق؟ ہم کو اللہ کا عرفان نہیں ہوا، ان کو اللہ کا عرفان ہوا. یہ سچ ہے کہ جسے اللہ کا عرفان ہوتا ہے کوئی قربانی دے دینا اسے آسان ہوتا ہے، مگر جس کو رسول اللہ کا عرفان ہوتا ہے وہ قربانی نہیں دیتا ہے، خود قربان ہوتا ہے. مگر جس کو رسول اللہ کا عرفان ہوتا ہے
कैसा कुर्बान नहीं होता, कुर्बानी नहीं देता, कुर्बान कैसे होता है। अब यहाँ अक़ल की तराजू में इस बात को नहीं तोल सकते। अज़ीज़ान गिरामी, अक़ल मक्कार है, 100 भेद बदल लेती है। इश्क बेचारा ना मुल्ला है, ना जाहिद, ना हकीम। हज़रत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक शहीद हुआ। पत्थर लाकर मार कर होश व बेदारी के आलम में अपने हाथ से पत्थर मार कर अपना दांत तोड़ डाला। फिर ख्याल मुबारक हुआ कि ये दांत सरकार का शहीद हुआ कि ये दांत दूसरा दांत तोड़ डाला। फिर ख्याल मुबारक हुआ ये दांत शहीद हुआ कि ये दांत तीसरा दांत तोड़ डाला। दांत अपने हाथ से होश व हवास में तोड़ कर निकाल देना कोई मजाक की बात नहीं है। मेरी बात वो समझ सकते हैं जिनको कभी ज़िंदगी में दांत का दर्द हुआ हो। जिनको दांत का दर्द नहीं हुआ समझ भी नहीं सकते ये बात। एक दांत हलता है तो तालू से लेकर तलवे तक 14 सब तबक रोशन हो जाते हैं पूरे। दांत का हलना कोई मामूली बात नहीं है, दांत का दर्द कोई मामूली मजाक की बात नहीं है। सुन करके अगर दांत निकालते हैं तो कोई ख़ास बात नहीं है, मगर सुन करे बगैर अगर दांत हिला दिए तो आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने होश व हवास के आलम में अपने हाथ से पत्थर मार मार कर अपने तमाम दांत तोड़ डाले। आखिर वो तकलीफ़ उनको महसूस क्यों नहीं हुई? इस वास्ते उनको तकलीफ़ महसूस नहीं हुई कि उनको मोहम्मद रसूलुल्लाह का इरफान हो चुका है। मगर जिसको रसूलुल्लाह का इरफान होता है कुर्बानी नहीं देता है, खुद कुर्बान होता है। अल्लाह का इरफान बढ़ा, रसूलुल्लाह का इरफान बढ़ा। अल्लाह का इरफान हुआ तो कुर्बानी दे रहा उन्हें, रसूलुल्लाह का इरफान हो तो कुर्बानी नहीं दे रहा, खुद ही कुर्बान हो रहा है। ये क्या बात है? तो बात यह है कि जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाने बगैर खुदा को पहचान रहा है उसका इरफान नाक़िस है, इस वास्ते वो कुर्बानी दे रहा है। और जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को पहचान कर खुदा को पहचान रहा है उसका इरफान अब इतना कामिल हो गया, वो कुर्बानी नहीं देता, खुद अपने आप को अपने महबूब पर से कुर्बान कर डालता है। न शवद नसीब है दुश्मन के हला के खंजरे तो सरे दोस्ता सलामत के तो खंजर आजमाई। अज़ीज़ान गिरामी, अब अल्लाह सुब्हानहु व तआला को अगर अल्लाह ताला के बंदे पहचान सकते हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान सकते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। ऐ लोगो, तुम्हारी तरफ से तुम्हारे रब की दलील आ चुकी और हमने तुम्हारी तरफ रोशन नूर नाजिल कर दिया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं दलील से मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है और रोशन किताब से मुराद कुरान मजीद है। तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है, या अय्युहन नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, ऐ लोगों तुम्हारे परवरदिगार के पास से तुम्हारे पास क्या आ चुकी है? दलील आ चुकी है। दलील कौन है? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पैगंबर जब दुनिया में आते, कोई पैगंबर एक मौजिज़ा लेकर आता, कोई पैगंबर 2 मौजिज़े लेकर आते, कोई पैगंबर चंद मौजिज़े लेकर आते। ज़्यादा से ज़्यादा मौजिज़े मूसा अलैहि सलाम को 9 मिले। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वलक़द आतिना मूसा 9 आयातिन बय्यिनात, हमने मूसा को 9 खुली निशानियाँ अता फरमाई। लेकिन हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो 9 नहीं, 90 नहीं, 900 नहीं, 6000 मौजिज़े तो ऐसे लेकर आए जो हदीसों की किताबों में रिकॉर्डेड हैं, और जो मौजिज़े रिकॉर्ड नहीं हुए उसकी तो ना कोई हद है ना उसका कोई शुमार है। इस वास्ते इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह उनकी खबर को नूर से भर दे, इरशाद फरमाते हैं, नबी सारे ही मौजिज़े लेके आए, हमारा नबी मौजिज़ा बन के आया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजिज़े लेकर नहीं आए, सर से लेकर पैर तक अल्लाह की कुदरत का सबसे बड़ा मौजिज़ा बनकर तशरीफ़ लाए दुनिया में। मैं सरकार के मौजिज़ात पर ज़्यादा तफसील डाले बगैर एक बात की तरफ इशारा दूंगा, सिर्फ एक बात की तरफ इस वक्त इशारा दे रहा हूँ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे जिस्म मुबारक के जो कैफियतें हैं, जो बरकतें हैं, जो नूरानियतें हैं, जो रहमतें हैं, वो जो कमालात हैं, मैं तफसील में तो अर्ज़ बिल्कुल नहीं कर सकता, वक्त की कमी है। इशारा दे रहा हूँ, सिर्फ इशारा देकर अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। हमारे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का मौजिज़ा बनाया तो कैसे बनाया? सिर्फ सरकार के लुआब मुबारक की बरकतों की तरफ मैं इशारा दे रहा हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुआब मुबारक को, सरकार के थूक शरीफ को अल्लाह ताला ने कितनी बरकतों वाला बनाया। एक मरतबा मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहहु करीम अर्ज़ करते हैं, सरकार मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआब मुबारक हज़रत मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहहु करीम की आंखों में लगाते हैं तो हज़रत अली की आंखों का दर्द ख़त्म हो जाता है। लुआब मुबारक आंखों में लगाए, आंखों का दर्द ख़त्म। ये कौन सा तरीक़ा है आंखों का दर्द ख़त्म करने का? दुनिया में जो दवाएं तैयार होती हैं, क्या क्या उसमें जड़ी बूटियाँ, केमिकल्स वगैरह मिलाए जाते हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआब मुबारक निकाला, हज़रत मौलाए कायनात की आंखों में लगाया, आंखों का दर्द ख़त्म हो गया। एक सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उतैक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। अब्दुल्लाह बिन उतैक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा जंग के दौरान, फील्ड वॉर होती थी पुराने ज़माने में, हथियार लेकर आमने सामने हो जाते थे, तलवारें वगैरह पड़ती, तो एक बार उनके पैर पर ऐसा हुआ कि पैर की हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया।
حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے سرکار میرے پیر کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ارے تو میں کیا کر سکتا ہوں، میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، دیکھتے نہیں میرے بھی 2 ہاتھ ہیں، دیکھتے نہیں میرے بھی 2 پیر ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمائے ارے تکلیف ہی تو اللہ کے بارگاہ میں دعا کرنا، میرے پاس کیوں آ رہے ہو، اللہ کے سوا کسی اور سے نفع کی فائدے کی امید کرنا شرک ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ارشاد نہیں فرمایا۔ عبداللہ بن عتیق عرض کرتے ہیں سرکار میرے پیر کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اپنا لعاب مبارک نکال کر ان کی ہڈی کے ٹوٹے ہوئے حصے پر لگا کر ہڈی جوڑتے ہیں، عبداللہ بن عتیق اسی وقت چلتے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیر کی ہڈی جب ٹوٹتی ہے، اب آپ لوگ تو دیکھے ہوں گے کہ فریکچر جب ہوتا ہے کیا کوئی لکڑی کا ٹکڑا ہے کہ فیویکول لگا کر اس کو جوڑ دیے؟ پیر کی ہڈی میں جب فریکچر آتا ہے تو مہینہ 2 مہینے کم از کم وقت لگ جاتا ہے، 4-6 ہفتے سے پہلے ہڈی جڑتی نہیں ہے۔ لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے 4-6 ہفتے تو دور کی بات ہے، 4-6 سیکنڈ کی دیر بھی نہیں لگی، ادھر لعاب مبارک عبداللہ بن عتیق کی ہڈی میں لگا، ادھر وہ چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کی آنکھ نکل گئی۔ اب آج کل حیرت ہوتی ہے ایسی باتیں سنتے ہیں تو، پرانے زمانے میں فیلڈ وار ہوتی تھی سب ہوتا تھا۔ ایک صحابی کی آنکھ باہر نکل گئی، ہاتھ میں آنکھ کا جھلا لے کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے سرکار میری آنکھ نکل چکی ہے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلا لیا، ان کی آنکھ میں رکھا، اپنا لعاب شریف لگایا، ہاتھ پھیرا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میری آنکھ ایسی درست ہوئی کہ آنکھ پہلے جتنا دیکھتی تھی اس سے زیادہ میری آنکھ دیکھنا شروع کر دی۔ ایک جنگ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں کنواں تھا لیکن کنویں میں پانی ہی نہیں نکل رہا ہے۔ اب چونکہ عربستان میں ریگستان میں پانی کی بڑی کمی ہے، اب آج کل تو بڑے بڑے پائپ لائنس ہیں، موجودہ زمانے کی حالت الگ ہے، وہ زمانے کی کیفیت الگ تھی، ڈیزرٹس میں صحراؤں میں پانی نہیں ملتا تو جان کے لالے پڑتے تھے۔ ایک مرتبہ دوران سفر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک کنواں ہے لیکن اتنا سوکھا ہے کہ پانی نہیں نکل رہا ہے۔ صحابہ عرض کیے کہ سرکار کنویں کا پتہ تو ہم چلانے میں کامیاب ہوئے لیکن پانی ہی نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک کنویں میں ڈالا، دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ اسی وقت کنواں پانی سے لبریز ہو گیا، پانی کنویں کے باہر نکلنا شروع ہو گیا۔ عزیزان گرامی، حدیبیہ کے مقام پر ایک کنویں کی بات آئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ سرکار اس کنویں میں پانی تو ہے لیکن کھارا پانی ہے، حدیبیہ کے مقام پر کیا کیا جائے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوڑا لعاب مبارک اس پانی میں ملا دیا، دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ پانی کے چشمے سے جو کھارا پانی نکل رہا تھا پورے کا پورا پانی میٹھا ہو گیا، قیامت تک کے لیے اس چشمے سے میٹھا ہی پانی نکلنے لگا۔ تھوڑا لعاب مبارک ڈال دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو دعوت ہوئی، اب میں واقعہ ذکر نہیں کروں گا، سب جانتے ہیں، مشہور واقعہ ہے، چند لوگوں کے لیے کھانے کی تیاری ہوئی ہے، ہزاروں سینکڑوں لوگ کھانے کے لیے آ گئے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر لائے ہیں۔ کیا کیا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کچھ لعاب مبارک آٹے میں ڈال دیا، کچھ لعاب مبارک سالن میں ڈال دیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ آٹا نکالتے جاؤ، روٹیاں ڈالتے جاؤ، ہانڈی چولہے پر ہی رہے، سالن نکالتے جاؤ، لوگوں میں تقسیم کرتے جاؤ۔ اب شوربہ نکالا جا رہا ہے، روٹیاں ڈالی جا رہی ہیں، سینکڑوں لوگ سیراب ہو گئے، سیراب ہو کر کھا لیے۔ جب سب شکم سیر ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر تناول فرمائے۔ جب سب ختم ہو گیا، سب کھا چکے، گھر کے لوگ بھی جب کھا لیے، حضرت جابر فرماتے ہیں 5-6 آدمیوں کے لیے ہم نے جو کھانے کی تیاری کی تھی اس میں سے سینکڑوں لوگوں نے پیٹ بھر کھانا کھا لیا، گھر کے لوگ بھی کھا لیے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھا لیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جتنا آٹا ہم نے ملایا تھا پورا آٹا باقی ہے، جتنا سالن ہم نے تیار کیا تھا پورا سالن موجود ہے۔ عزیزان گرامی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قدرت کی جو نشانی بن کر آئے، صرف لعاب مبارک کی برکتوں کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ ایک لعاب مبارک ہے، مولا علی کی آنکھ میں لگا، آنکھوں کا درد ختم۔ عبداللہ بن عتیق کی ہڈی میں لگا، ہڈی جڑ گئی۔ جن صحابی کا جھیلا باہر نکل گیا ان کی آنکھ میں لگائے تو آنکھ جڑ گئی۔ حدیبیہ کے کھارے کنویں میں ڈالا، کھارا پانی میٹھا ہو گیا۔ دوران سفر سوکھے کنویں میں ڈالا تو کنویں میں پانی نکلنے لگ گیا۔ حضرت جابر کے گھر تھوڑے سے آٹے میں تھوڑے سے سالن میں ڈال دیا، سینکڑوں لوگ کھا گئے، لیکن سالن ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے، روٹی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پروردگار کے پاس سے تمہارے پاس دلیل آ چکی۔ اب اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، واحد راستہ ہے، صرف ایک ہی راستہ ہے۔ وہ راستہ یہ ہے کہ پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو پہچانے۔ ہر پیغمبر اللہ کی قدرت کی دلیل بن کر دنیا میں آیا، مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دلیل کامل بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ بردہ شریف میں کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں
कअन्नहु शम्सु फ़द्लिन हुम कवाकिबुहा युज़हिरना अन्वारहा लिन्नासि फ़ी ज़ुलमी। फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान नबूवत के सूरज बनकर तशरीफ़ लाए। जितने पैगंबर चमकते हुए नजर आए अपनी अपनी कौमों में, उसी सूरज की रोशनी लेकर वो तारों की तरह अपनी अपनी कौमों में चमका किए। सब चमक वाले चमकते रहे इसी सूरज का फैज़ लेकर, इसी सूरज की रोशनी लेकर। अब अगर कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला छोड़कर अल्लाह ताला तक पहुंचना चाहा तो कैसे पहुंच सकेगा। एक दो नुक्ते और बयान करते हुए अपनी बात ख़त्म कर देता हूं आज के लिए। अज़ीज़ान गिरामी, दुनिया में अगर अल्लाह ताला को पहचानना है तो उसका वाहिद ज़रिया हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत मुबारका है। अगर किसी ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचाना, कभी खुदा को नहीं पहचान सकता। इस वास्ते अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। ऐ नबी, आपके हाथ पर जिन्होंने बैत की उन्होंने अल्लाह से बैत की। दुनिया देख रही है कि सहाबा के हाथ पर रसूलुल्लाह का हाथ है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकरियां उठाकर फेंकी, सहाबा ने देखा कंकरियां सरकार फेंक रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। मेरे हबीब, जब आपने कंकरियां फेंकी तो कंकरियां आपने नहीं फेंकी, अल्लाह ने कंकरियां फेंकी। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है मैं युतिइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह। जिसने रसूल की इताअत की उसने खुदा की इताअत की। अब लोग कहेंगे रसूल का काम खुदा का काम कैसे हो गया। अगर नहीं हो सकता, दम है तो ये आयतें कुरान मजीद में से निकालो। अगर नहीं निकाल सकते तो मरने से पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों पर ईमान लाओ। मैं मानता हूँ ऐ अक़ल वालो मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है। मैं मानता हूँ ऐ अक़ल वालो मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों पर यह नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं। दो बातें और बोलकर मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ आज की गुफ्तगू। सिर्फ दो नुक्ते और सुन लीजिए, फिर मेरी गुफ्तगू ख़त्म होती है। अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ तक तो हमने जो गुफ्तगू की है दुनिया की हद तक है ये। अब आखिरत की हद तक क्या है। आखिरत में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला तक पहुँचने का कैसा ज़रिया है, और फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की अहमियत क्या है। ये दो बातें बोलकर मैं तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। आखिरत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला तक पहुँचने का कैसा ज़रिया है, उसके बारे में सिर्फ एक हदीस की तरफ सिर्फ इशारा दे रहा हूँ। बुखारी शरीफ की मशहूर मारूफ हदीस है, और आप लोग तो मसलक है अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, नबी के वफ़ादारों में, नबी के अदब वालों में आपका शुमार होता है। आपसे तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि शायद आप वो हदीस ज़रूर सुने होंगे। क़ियामत का मैदान होगा, लोग हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाजिर होंगे। ये हदीस कहाँ है? सही बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है। कहाँ है? सही बुखारी शरीफ में हदीस मिलती है। लोग आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे। मैं मफ़हूम हदीस का अर्ज़ कर रहा हूँ, मुख्तसर अंदाज में उसका खुलासा सुना रहा हूँ। लोग आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ करेंगे, ऐ आदम अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह के खलीफा हैं, अल्लाह ने आपको अपने हाथ से बनाया, अल्लाह ताला ने आपको अस्मा का इल्म अता किया, आपकी ये शान है वो शान है, आप खलीफतुल्लाह हैं, आपका ये मुकाम व मर्तबा है। हज़रत अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ कीजिए कि हिसाब किताब शुरू कराए। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे नफ्सी नफ्सी, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। आदम अलैहिस्सलाम की इतनी शान, इतनी अज़मत बयान करके कहेंगे हज़रत हिसाब किताब शुरू कराइए। तो आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे नफ्सी नफ्सी, मेरा क्या होगा, मैं नहीं आता आज, इज़हबू इला गैरी, जाओ मेरे सिवा किसी और के पास जाओ। अल्लाह ताला मेरे से फरमाया था कि गेहूँ के पौधे में से वो फल ना खाना, लेकिन मैंने वो फल खा लिया। आज अल्लाह ताला ऐसे गज़ब में है, ऐसा गज़ब ज़ाहिर फरमा रहा है। अब मैं हिसाब किताब शुरू कराने गया और अल्लाह ताला अगर पलट कर मेरे से पूछा क्या हिसाब किताब शुरू कराने आ रहे हैं, उस दिन वो फल खाए गए थे, नेको खाओ बोले तो मैं क्या बोलूँगा? नफ्सी नफ्सी, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। हिसाब किताब शुरू कराने आए, उस दिन फल नको खाओ बोले तो क्यों खाए थे उस दिन फल, तो मैं क्या बोलूँगा? इज़हबू इला गैरी, जाओ जाओ, मैं नहीं आता, किसी और के पास जाओ। लोग बोलेंगे हम कहाँ जाएँ हज़रत? 6 पैगम्बरों का जिक्र है हदीस में। कितने पैगम्बरों का? 6 पैगम्बरों का जिक्र मिलता है। नंबर 1 आदम अलैहिस्सलाम का। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे एक काम करो, नूह के पास जाओ, वो सबसे पहले पैगम्बर हैं, सबसे पहले रसूल हैं कि अल्लाह ताला ने उनको बड़ी शान, बड़ी अज़मत देकर दुनिया में भेजा, वो तुम्हारा काम करेंगे। अब मुझे वक्त नहीं है, मैं तफसील में नहीं जा रहा हूँ, इशारा दे रहा हूँ। लोग कहेंगे नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में हज़रत आपकी ये शान है, वो मुकाम है, वो मर्तबा है, हिसाब किताब शुरू कराइए। कहेंगे नफ्सी नफ्सी, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। इज़हबू इला गैरी, जाओ जाओ मेरे सिवा किसी और के पास जाओ। अब कहेंगे कि आदम अलैहिस्सलाम के पास जाओ, उनकी वो शान है, वो मुकाम है, वो मर्तबा है। नंबर 3 लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी शान, पूरी अज़मत बयान करेंगे। हज़रत कहेंगे इज़हबू इला गैरी, नफ्सी नफ्सी, जाओ मेरे सिवा किसी और के पास जाओ, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। मुख्तसरन नंबर 4 इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे मूसा के पास जाओ, कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, बड़े गुफ्तगू करने वाले हैं परवरदिगार से, उनके पास जाओ। लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, उनकी शान, उनकी अज़मत बयान करेंगे, हिसाब किताब शुरू कराने के लिए दरख्वास्त करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नफ्सी नफ्सी, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। इज़हबू इला गैरी, जाओ जाओ किसी और के पास जाओ। कहाँ जाना हज़रत?
जाओ ईसा के पास जाओ, बहुत बड़ी शान वाले नबी हैं। नंबर 5, लोग ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, अर्ज़ करेंगे हज़रत हिसाब किताब शुरू कराइए। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, नफ्सी नफ्सी, जाओ मेरे सिवा किसी और के पास, मेरा क्या होगा, मेरा क्या। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ताला ऐसा गुस्से में होगा, आदम अलैहिस्सलाम सामने जाने के लिए तैयार नहीं होंगे, नूह, इब्राहीम, मूसा व ईसा अलैहिस्सलाम जाने तैयार नहीं होंगे। इन्हें बोलता हमारे किसी के वसीले की ज़रूरत ही नहीं, मैं डायरेक्ट अल्लाह ताला के सामने जाता हूँ। आदम अलैहिस्सलाम जाने तैयार नहीं होंगे, इन्हें ठहरता। नूह अलैहिस्सलाम बोलेंगे मैं नहीं जा सकता, इन्हें जाता। अज़ीज़ान गिरामी, जब ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, आज उनके हाथ पर शफाअत का दरवाज़ा खुलने वाला है, उनकी बात आज सुनी जाने वाली है। अल क़िस्सा मुख्तसर, जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह रुबूबियत में हाजिर होंगे, सर सजदे में रखेंगे, अल्लाह ताला ऐसा गज़ब ज़ाहिर फरमाएगा कि ऐसा गज़ब ना पहले कभी ज़ाहिर किया था ना बाद में कभी ऐसा गज़ब ज़ाहिर फरमाएगा। ऐसा गज़ब ज़ाहिर फरमाएगा कि उलुल अज़्म रसूलों की हिम्मत नहीं होगी सामने जाने के लिए। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे अना लहा, मैं इसी काम के लिए हूँ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर जब सजदे में सर रखेंगे तो अल्लाह ताला के गज़ब में कमी हो जाएगी। परवरदिगार आलम अपने महबूब से मुखातिब होकर कहेगा ऐ मेरे प्यारे हबीब, तुम अपने सर को सजदे में झुकाकर छुपा क्यों रहे हो, ज़रा अपना चेहरा उठाओ, ज़रा अपना चेहरा मुझे दिखाओ, तुम सजदे में सर क्यों रखे हुए हो। या मोहम्मद इरफा रासक, ऐ मोहम्मद अपने सरे नाज़नीन को उठाओ। वकुल तुस्मा वसल तूता वशफा तुशफ़ा, मेरे हबीब जो कहना चाहते हो कहो, आज तुम्हारी बात सुनी जाएगी। जो मांगना चाहते हो मांगो, आज तुम्हारी मांग पूरी की जाएगी। जिसकी शफाअत करना चाहते हो करो, आज तुम्हारी शफाअत कबूल की जाएगी। अज़ीज़ान गिरामी, दुनिया को तो अल्लाह ताला ने आलम असबाब बनाया है, यहाँ तो असबाब हम ढूंढते ही रहते हैं। क़ियामत का दिन वो दिन होगा कि वहाँ असबाब मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन वहाँ भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीले की ज़रूरत होगी। बस आखिरी बात बोलकर मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने का ज़रिया क्या है, अल्लाह ताला के रज़ा और उसकी खुशनुदी और उसका क़ुर्ब और उसकी मैयत हासिल करने का ज़रिया क्या है। आखिरी बात बोलकर मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। नबी के ज़रिए खुदा तक पहुँचने की जो बात हो रही है, अल्लाह ताला फरमाता है हबीब अपने बंदों से, अपने उम्मतियों से कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो, मेरी पैरवी करो, मेरी इत्तिबा करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुमको अपना महबूब बना लेगा। नमाज पढ़ो तो क्या मिलती है, जन्नत मिलती है। रोज़ा रखो तो जन्नत मिलती है। आमाले सारे करो तो जन्नत मिलती है। सरकार की सुन्नतों पर अमल करो तो क्या मिलती है, जन्नत नहीं मिलती, जन्नत के खालिक की मोहब्बत मिलती है। जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करता है जन्नती नहीं बनता, अल्लाह का महबूब बन जाता है। इस वास्ते किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा, नक्शे कदम नबी के हैं, जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। ये मैसेज दे रहा हूँ मैं अपनी तकरीर ख़त्म करते करते। आप इतनी देर यहाँ आए हैं, बैठे हमारी गुफ्तगू सुने हैं, सुन्नतों पर अमल करना शुरू कर दीजिए। और याद रखिए सुन्नतों पर अमल करके ही बंदे को खुदा तक रसाई नसीब हो सकती है। खिलाफे पैगम्बर कैसे रहा गजीद कि हरगिज़ ब मंजिल ना खाहत रसीद। जो पैगम्बर के रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर चल निकलता है, शैतान तक तो पहुँच सकता है, जहन्नम के गड़े तक तो पहुँच सकता है, खुदा तक हरगिज़ नहीं पहुँच सकता। खुदा तक सिर्फ वही पहुँच सकता है जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पैरवी करता है। कभी कोई सुन्नत छोटी नहीं होती, छोटी से छोटी सुन्नत पर आप अमल करते जाइए। और क्योंकि जो आदमी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करता है वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। महल सुन्नत है, हम पर लाजिमी है, ज़रूरी है कि खूब सुन्नतों पर अमल करने का जज्बा पैदा करें। मैसेज है, पैगाम है जो आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि क़िबले बनते हैं उस तरफ को रियाज जिस तरफ रुख वो मोड़ लेते हैं। जिधर मेरे सरकार पलट जाते हैं वहाँ क़िबले बन जाते हैं। क़िबले बनते हैं उस तरफ को रियाज जिस तरफ रुख वो मोड़ लेते हैं, जिस तरफ वो नज़र नहीं आते हम वो रास्ते ही छोड़ देते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।